بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے تیسرا پارہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم چوتھا پارہ کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہی اتنی خوبصورت بات ہے کہ وہی اگر ہم اسی پر عمل کر لیں تو ہم کتنا اللہ کی نزدیک ہو سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہی ہے، ہم اپنے لیے ہمیشہ ہمارے اندر میں اور صرف میں، میرے سے بڑھ کر اور کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کس طرح رد کیا ہے؟ چوتھا پارہ شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ یہ پہلی ہی آیت اتنی پیاری ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو تو پھر اپنے لیے بھی وہی چیز رکھو۔ پیسہ اتنا عزیز ہے تو اس میں سے پھر زکوٰۃ بھی دو، للہ بھی دو۔ پیسہ ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ نے کہا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز کامل نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے۔
تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ میں یہاں پر ذرا رکوں گی۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ نے واضح کہا تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیجیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آگے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت 105 تک سورۃ آل عمران کی ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔